I have a very deep connection with this poetry because since I met to my teacher, spiritual teacher, so میں جب پہلی دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، میں نے کہا مجھے اللہ چاہیے. تو ان کے پاس کوئی ان کی ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا نام شاہدہ باجی ہے، ہم انہیں شاہدہ باجی کہتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت یہ شعر پڑھ کے سنایا کہ پتر میں تینوں ایک شعر سنانا چاہنی ہوں. تو میں نے کہا جی وہ کیا شعر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ اجم بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی. یہ فیصلہ آبادیوں نے پروو کر دیا کہ آپ کو بھی اتنی داد ملی ہے. نہیں، تھینک یو سو مچ. بٹ وہ بچوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اٹس اباؤٹ، ہم سب بعض اوقات بہت دفعہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ٹاکنگ اباؤٹ اللہ یا ٹاکنگ اباؤٹ ڈیوائن از سم تھنگ ویری سیریس یا ویری ہارڈ. سو جو میں نے زندگی میں ایکسپلور کیا سنس لاسٹ 23 years کہ وین یو اسٹارٹ ایکسپلورنگ یور سیلف اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ اے کنیکشن ود گاڈ، تو وہ آپ کا ایک اتنا خوبصورت سفر ہے جو کہ آپ کو بھی ڈیولپ کرتا ہے اور آپ کے ارد گرد بھی چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے. سو ITHM بیسیکلی جب میں نے 2003 میں اس کو ڈیولپ کرنے کا سوچا تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. اینڈ ہمیشہ میرے استاد کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی انگریزی بولنے سے یا اچھے کپڑے پہننے سے نہیں آتی، بلکہ وہ ڈیوائن کنیکشن سے آتی ہے. اور وہ ڈیوائن کنیکشن ایسے بنتا ہے کہ آپ روز اپنے دن کا آڈٹ ضرور کریں کہ آج کے دن میں اچھا کیا کیا اور آج کے دن میں برا کیا کیا. تو جو اچھا کیا اس پہ یو ریمین تھینک فل، اور جو برا کیا اس کے اوپر یو جسٹ او اے سوری ٹو ڈیوائن. سو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. سو جیسے آپ نے کہا کہ ITHM جب شروع کیا تو ڈیفینیٹلی میں آئی واز اے ریسنٹ گریجویٹ، اور اس سے پہلے میں 1 سال آئی ہیو ورکڈ ان کمپنی آف مائی ہسبینڈ ان لاہور، اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ دس انسٹیٹیوٹ ان فیصل آباد. تو 4 سال آئی یوز ٹو ٹریول فرام لاہور ٹو فیصل آباد ٹو رن دس انسٹیٹیوٹ ایوری مارننگ اینڈ گوئنگ بیک ان دا ایوننگ. بٹ پیشن اس کے پیچھے یہی تھا کہ وین آئی واز ابراڈ تو میں دیکھتی تھی کہ ہاسپٹیلٹی جو ہے اس میں کام کرنے والے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. دے آر ورکنگ ان ایوری فیلڈ اینڈ ایوری واک آف لائف ویری کانفیڈنٹلی. اور جب ہم انٹرنیشنل کانفرنسز پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے تھے تو ہمیشہ ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو ہوسٹ کرتے تھے. جیسے آج بھی آئی سو مائی اسٹوڈنٹس ہو آر ہوسٹنگ دس منیر نیازی فیسٹیول ود آرٹ کونسل. So it gives me a lot of pride to see the youngster coming in the leading roles. کیونکہ ہاسپٹیلٹی ایک ایسا فیلڈ ہے جس کی نوکریاں یا امپلائمنٹ یا انٹرپرینورشپ صرف ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ آج کسٹمر سروسز جو ہے یا گیسٹ ریلیشن وہ ہر ادارے میں یا ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ چاہے کوئی اسکول ہو، کالج ہو، ہاسپٹل ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، یا کوئی ہوٹل موٹل ایئر لائن، سب جگہ پہ وہاں کسٹمر سروسز از ویری امپورٹنٹ. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ دس پروفیشن از ویری کلوز ٹو یور نیچر، بیکاز جو ایک خدا نے سب کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے تو وہ فطرت ایسی ہے کہ جس میں یو بیسیکلی لائک ٹو لو پیپل، یو لائک ٹو سرو پیپل. وہ تو ود دس سوسائٹی ہم اس طرح سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو طاری اس طرح سے کر لیتے ہیں جہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں شاید اف وی ول بیکم مور ایگوئسٹک، اور اگر ہم اس کو رسپونڈ بیک نہیں کریں گے تو شاید وی ول لک مور پراؤڈی اینڈ وی ول بی لکنگ مور successful. But actually the core of the humans is like they tend to serve and to love according to the divine nature. So that's how we started ITHM. بہت شکریہ. اچھا یہ جو میں نے ایک اور بات اس میں تھی جو فرینچ ایمبیسی، جرمن ایمبیسی اور آسٹریلیا، اس کا آپ بتا دیں تاکہ نئے جو ہمارے ادارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے بیٹھے ہیں ریسرچ ورک کے لیے بھی جاتے ہیں باہر کی دنیا میں، تو وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی کہ وہ وہاں پہ اپلائی نہیں کرتے، جبکہ آپ نے فیصل آباد جیسے شہر میں بیٹھ کر یہاں پہ امبیسڈرز تک آپ کے ادارے میں آئے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ماسٹرز کے بعد یا بیچلر کے بعد باہر بھی جانا چاہتے ہیں وہ کیسے راستہ اختیار کریں، کیسے خود سے کریں بجائے کہ ایجنٹس کے تھرو خود سے وہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ نے، کیونکہ آپ تو پوری دنیا گھومی بھی ہیں اور آپ کا ادارہ کے اسٹوڈنٹ جاتے بھی ہیں. جی دیکھیں، ہم نے جو اپنا سب سے پہلا انٹرنیشنل کوآپریشن ہے وہ گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے ساتھ شروع کیا تھا بیک ان 2011.
اور اس میں گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے ہمیں اپروچ کیا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ان کی بہت اچھی فیڈ بیک ہے, تو وائی یو ڈونٹ ہیو اے بائیلیٹرل ایگریمنٹ ود آسٹریلیا. سو اس وقت جو ہے وہ ہم نے 2012 میں آسٹریلین ٹیف میلبرن میں ہے, میلبرن پالی ٹیکنیک, اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. دے سینٹ ماسٹر شیف آمنہ الشفائے, ماسٹر شیف کا پروگرام شاید بہت سے بچوں نے دیکھا بھی ہوگا, تو اس کو ہوسٹ کیا جاتا ہے آسٹریلیا میں. اور موسٹلی جو انیشیل کے آپ کے وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ میلبرن پالی ٹیکنیک کے کچن میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. سو اٹ واز اے جرنی وچ اسٹارٹیڈ ان 2012, اور وہ تقریباً ہم پھر اس کے بعد آسٹریلین کوالیفیکیشن کو پاکستان لے کے آئے, کیونکہ میں خود بھی آسٹریلیا اوارڈ المنس ہوں کوئنزلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے. سو جب میں پاکستان کو اس لسٹ میں لانا چاہتی تھی تو مجھے پتا چلا کہ انڈیا میں آسٹریلین کوالیفیکیشن ٹیچرس ٹریننگ کی ڈیلیور ہو سکتی ہے, بٹ پاکستان از ناٹ دا لسٹ. تو اس وقت میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گی جو ہماری آسٹریلین ہائی کمشنر تھیں اس وقت میں, مارگریٹ ایڈمسن. انہوں نے میرے ساتھ بہت اس کو ایڈوکیٹ کیا, میں نے بینگ گریجویٹ وہاں پر ایڈوکیٹ کیا, اور وی براٹ پاکستان انٹو دا لسٹ ویئر ٹیچر ٹریننگ کین بی ڈیلیور, اینڈ ود دی ہیلپ آف جرمن گورنمنٹ وی ڈیلیور دیٹ پروگرام فار دا ٹیچرس ٹریننگ آف پاکستان اینڈ ہاسپٹیلٹی میں. اس میں 15 ٹرینرز جو تھے وہ اس میں ماسٹر ٹرینر میں ٹرین ہوئے, اور سامنے میرے رمضان شاہد بیٹھے ہوئے جو ہی واز ون آف دوز ٹرینرز جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ٹیک ماسٹر ٹرینرز کے طور پہ جو تیار ہوئے. اور پھر by 2022 we were able to deliver the Australian qualification first time in Pakistan. So it was a journey of a patience starting from 2011 to 2022, but now it's a door which has been open for Pakistan. تو اب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. سو مجھے اس چیز پہ پریولیج یہ فیل ہوتی ہے کہ سم تھنگ آئی کین ڈن فار مائی کنٹری, کہ میں اگر کسی جگہ کی گریجویٹ تھی تو میں اس سسٹم کو لے کے آئی. اسی طرح جب ہم نے فیصل آباد میں شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹیلٹی کے اندر بہت ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ فرینچ سے آتی ہیں. سو وی ریکویسٹڈ دا فرینچ الائنس ان لاہور کہ وی نیڈیڈ اے ٹیچر ٹو ٹیچ این ایڈیشنل لینگویج ٹو دا اسٹوڈنٹس. میں آپ کو بتاؤں بچوں کی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل لینگویجز ضرور سیکھیے, بیکاز اٹ گیوز یو ڈائریکٹ امپلائمنٹ امپیکٹ انٹو ڈفرینٹ انٹرنیشنل مارکیٹس. جیسے ابھی ہمارے پاس جو ہے وی ہیو ریسنٹلی ڈن اے پارٹنرشپ ود گورنمنٹ آف جرمنی, جو کہ سیف اینڈ لیگل مائگریشن کے اوپر ہمارے پاس سے ایک پائلٹ کوہورٹ کے اندر 20 بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ جرمنی جائیں گے. سو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جرمنی کے ایجوکیشن ماڈل میں جب بچے اپنی ٹیوٹ ایجوکیشن کے لیے یا جنرل ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی میں جانا شروع ہوتے ہیں تو فوراً ہی سیکنڈ ایئر میں ان کو پہلے ایک لینگویج انٹرنیشنل سیکھنی ہے, پھر دوسری سیکھنی ہے, اور پھر آپشنل تیسری سیکھنی ہے, مگر 2 انٹرنیشنل لینگویجز سیکھنی مسٹ ہیں. سو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وین ایور یو ہیو یور فری ٹائم, اب بہت سارے ایسے کورسز ہیں کووڈ کے بعد جو کہ لینگویجز کے بھی آپ کو جو ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہیں. سو دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو آلریڈی ڈن دیئر بیچلرز اور ماسٹر, اگر وہ جرمن لینگویج کرتے ہیں A1, A2 اینڈ B1, دے کین گو ڈائریکٹلی فار دس سیف اینڈ لیگل مائگریشن, جس کی انفارمیشن آپ کو ZME کے پورٹل سے بھی مل سکتی ہے, آپ کو ITHM سے بھی مل سکتی ہے, بیکاز وی آر پارٹنرنگ ود BMZ اینڈ ZME. تو اس کی انفارمیشن اگر آپ لینا چاہیں کہ کس طرح سے وہ کارڈ لیا جا سکتا ہے, اور اس پہ آپ کا کوئی ایکسپینس نہیں آئے گا, مطلب آپ کو کسی کو کوئی ایکسٹرا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, یو جسٹ نیڈ ٹو فالو دا پروسیس. سو IT کو جس طرح سے اب ہر بچے کے پاس ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے, سو آپ اس کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کریں کہ ویئر یو کین گو بائی یور سیلف. بہت سارے اسکالرشپ اسی طرح سے گورنمنٹ آف آسٹریلیا کی بھی ابھی جو ہے وہ اپلیکیشن اسکالرشپ کی کھلی ہوئی ہیں. تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ آسٹریلین ایمبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, آسٹریلیا ایوارڈز لکھیں, اور یو کین لک فار دا اپلیکیشن جو کہ 2027 کے لیے اس وقت کھلی ہوئی ہیں. نیکسٹ کوئی میرا خیال ہے 50 ڈیز کے قریب کھلی رہیں گی. سو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ اس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں تو یو کین اپلائی, اور آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ سے لے کے آسٹریلیا جانے تک اور آسٹریلیا سے پاکستان واپس آنے تک ایوری ایکسپینس وڈ بی بیئر بائی آسٹریلین ہائی کمیشن. سو وہ آسٹریلیا ایوارڈ کے بھی بہت ساری اس طرح کی اسکالرشپ ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وی آر ان اویئر آف دیٹ. سائلوز میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو کہ شاید اس طرح سے آپ کو کلیریفائی نہیں ہیں یا آپ اسے نہیں دیکھ پاتے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو خود ضرور ایکسپلور کریں.
بیکاز بعض اوقات جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا تو پیپل کین ٹیک بینیفٹ آف دیٹ تھنگ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اگر آپ کی اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے دین یو کین ڈو اٹ ان اے بیٹر وے. بہت اچھے, بہت شکریہ آپ نے جس انداز سے بتایا کہ خود سرچ کرنا چاہیے, خود یہ کام کرنا چاہیے ہر چیز کو. آپ شائننگ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ صاحب. تو آخر پر میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے منی نیازی صاحب کا پھر, اور جو چیز یاد آ جائے وہ سنا دینی چاہیے, بعد میں بھول سکتی ہے, کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے. آواز دے کے دیکھ لو, نوجوانوں آپ کے لیے آواز دے دیجیے گا اپنی زندگی میں. آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے ہی. تو جو میں آخر پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں قرۃ العین صاحبہ سے کہ نوجوان محنت کرتے ہیں اور ہمارے سارے نوجوان یہ محنتی ہیں, تو محنت کس انداز میں کرنی چاہیے, آپ نے کس انداز میں کی, ان کو کس انداز, ہر بات تو وہی انداز اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے گول تک کیسے پہنچ سکیں, یہ آخر پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتا دیتے چلیں. تھینک یو. دیکھیے وٹ آئی لرن فرام مائی جرنی از دیٹ کہ جہاں پر بھی مجھے ہنڈرنس آئی یا چیزیں آئیں تو آئی لک ٹورڈز اللہ. تو مجھے جب بھی کوئی چیز نہیں آتی تھی یا میں جب بھی کوئی نئی چیز کرنے لگتی تھی تو میں ہمیشہ آئی پٹ مائی ٹرسٹ آن اللہ. اب وہ اللہ سے دعا کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں, اس سے رجوع کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں, بٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اگر میں نے اس سے کوئی چیز پوچھی اور اس نے مجھے وہ چیز نہ سکھائی ہو. وہ چیز وہ مجھے کسی بل بورڈ پہ بھی سکھا سکتا ہے, وہ چیز وہ مجھے کسی ڈرامے کے تھرو بھی سکھا سکتا ہے, وہ کسی گانے کے تھرو بھی سکھا دیتا ہے. وہ کوئی میرے سامنے سے میرا چلتا ہوا سویپر ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو میرے ٹیگ لائن از جسٹ مینٹ فار می. بٹ آئی ول آسک یو, کیونکہ اب شاید نیو جنریشن میں ہمارا ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے. اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ہم گھبراتے ہیں, ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو اللہ ہماری ساری انٹرٹینمنٹ بند کر کے ہمیں کسی ڈبے میں بند کر دے گا اور وہ ایک اتنا سائلو سا ہے جس کے اندر ہم بند ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی بتاتا ہے کہ وہ ایسا ہے تو اس نے کبھی اللہ سے ملا نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ بتاتا ہے. وہ بہت براڈ ہے, وہ بہت اوپن مائنڈیڈ ہے. وہ جتنی میری غلطیاں جانتا ہے میرے ماں باپ جانتے ہوں تو وہ مجھے ڈس اون کر دیں کہ قرۃ العین ہماری بیٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا کوئی بھی ریلیٹیو وہ مجھے ڈس اون کر دے, لیکن وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ سب سے میری عزت بھی کرا رہا ہے, مجھے پیار بھی دے رہا ہے, مجھے کھانا بھی دے رہا ہے, مجھے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں, میں بات بھی کر رہی ہوں, آپ مجھے پیار سے سن بھی رہے ہیں. تو یہ اللہ ہے جو کہ بہت رحیم ہے. So just have a connection with him. اپنا ایک کنیکشن مینٹین کر کے رکھیں, اپنے دن کا آڈٹ ضرور کریں, اور انشاءاللہ اسکائی از دا لمٹ. کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی. میں میرے اسپرچولی آئی ایم بینگ ویری اٹیچ اینڈ انسپائر بائی مولانا روم. سو رومی سیز کہ وائی یو آر کرالنگ وین یو ہیو ونگس, سو ڈونٹ کرال, جسٹ فلائی. بہت بہت شکریہ میڈم قرۃ العین صاحبہ کے لیے بہت سی تالیاں. ون آف دی گریٹ لیڈی ان فیصل آباد. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.